أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ مدثر کی یہ 26ویں آیت سے 31ویں آیت تک یعنی پہلے رکوع کے ختم تک پڑھا گیا۔ اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو آپ کو اس کے احکامات دیے گئے، اور پھر بتلایا گیا کہ جب آدمی دین کی دعوت کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کبھی کبھی کٹر دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس میں ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آیا تھا، اور اس نے بہت ساری باتیں کہی کہ یہ تو پہلوں کی من گڑت باتیں ہیں اور یہ جادوگر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سزا سنا رہے ہیں۔ سأصلیہ سقر، کہ میں اس کو جہنم میں یعنی سقر میں داخل کروں گا، یہ آخرت کی اس کی سزا ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی تھی جو اوپر آئی، اس کے بعد اس کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو دنیا بھی اس کی بگڑ گئی۔ اب اللہ کہہ رہے کہ میں اس کو آخرت میں سقر جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر جہنم کی شدت بتلانے کے لیے، اس کی سختی بتلانے کے لیے فرمایا تم کو معلوم بھی ہے جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ ہی حفاظت فرما پوری امت کی، ایک ایک فرد کی، ہر چھوٹے بڑے کی۔ لا تبقی ولا تذر، یہ بہت مختصر تعارف کرایا جہنم کا، کہ وہ جہنم ایسی ہے کہ وہ باقی نہیں رکھے گی، یعنی جو انسان اندر جائے گا اس کا کوئی عضو اس کی سختی سے، اس کی لپٹ سے، اس کی گرمی سے، اس کی جلن سے بچ نہیں پائے گا، وہ چھوڑے گی نہیں۔ ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی جو جہنمی ہے ایسا بھی نہیں کہ باہر رہ جاوے، باقی نہیں رہ سکتا ہے، اور جو اندر آوے اس کو وہ چھوڑے گی نہیں۔ اور بعض حضرات نے مطلب یہ اس کا ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ مثلا جہنم کی آگ لگی تو آگ لگنے کی وجہ سے بدن جلا، تو بدن جلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں چیز کیا ہے جل کر ختم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں، پھر اس کو نیا بدن دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ اگر اس کی یہ کھال جل گئی تو اس کو نئی کھال دیں گے۔ دنیا میں تو کیا جلا، اور اگر کھال جل گئی تو وہ بہرا ہو جاتا، بولتے ہیں بہرا، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بدن کے کسی حصے میں سون مار گیا تو وہاں کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر جہنم میں ایسا ہے تو پھر سزا کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوا۔ دنیا اور آخرت کی سزا میں فرق کیا ہوگا؟
دنیا میں جو لوگوں نے کرتوت کیے ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، اللہ رسول اور انسانیت کے حقوق کی پامالی کی ہے، تو وہ سزا ناکافی ہوگی، اس لیے بہت سنگین حالات ہوں گے۔ اور کہا لواحۃ للبشر، کھال کو ادھیڑ ڈالے گی، وہ تھوڑا سا چھیل جاتا ہے کیسی تکلیف ہوتی ہے، گرم برتن سے خالی ہاتھ لگ جاتا ہے 1-1.5 دن تک جلن رہتی، خالی گرم برتن لگا ہے، جلا نہیں لگا، اس میں 1.5-2 دن نکل جاتے، تو یہ تو کھال ہی کھینچ ڈالے گی، کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور اس کے بچنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد فرمایا علیہا 19، اس پر 19 ہوں گے، کون ہوں گے نہیں بتایا، 19 ہوں گے۔ یہ آیت یہاں تک اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا دی، تو وایا کافروں کے پاس بات پہنچی، تو ابو جہل اپنے لوگوں کے پاس گئے، سب باتیں کر رہے تھے، کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ محمد جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے کہ جہنم میں 19 آدمی ہوں گے، تو تم بہادر لوگ 19 آدمی کا مقابلہ نہیں کرو گے، ہار جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا ہم 10 آدمی ایک ایک کو نمٹا دیں گے، اور اس میں ولید بن کلدہ نامی ایک آدمی تھا، پہلوان تھا ان کا، اس نے کہا کہ 19 ہے تو 17 کو میں سنبھال لوں گا، 10 کو پیٹ پر لے لوں گا اور 7 کو ادھر لے لوں گا، یا 10 کو ادھر لے لوں گا 7 کو ادھر لے لوں گا، تو 17 تو ایسے ہو گئے، 2 کو تم سنبھال لینا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ پل صراط پر جب جائیں گے تو ٹینشن مت لینا، 10 کو اس موڈے سے پکڑ کے رکھ لوں گا کہ ہلے نے کہ تم کو پکڑے اور پھینکے، اور 7 کو اس سے پکڑ لوں گا۔ پہلوان تھا تو وہی سوچے گا، وہ تو جیسا سمجھ اکھاڑے کے میدان میں آیا ہو، تو اس طرح کی بات، یعنی ان کو گویا مذاق سوجا، اور وہ سمجھے کہ جہنم پر بھی اللہ نے انسان رکھے ہیں، سمجھے، تو اس کو پکڑ کر ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں آیت اتاری وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، کہ جہنم پر جن کو ہم نے رکھا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ فرشتے ہیں، یعنی یہ لوگ انسان سمجھ رہے تھے تاکہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں کی طاقت تو ایسے بھی سن رکھی تھی کہ ایک جبرائیل کتنی طاقت، پوری 5 بستیوں کو ایک انگلی پر اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیا۔ یہ تو خالی کیا بولتے ہیں اس کو، ٹرائل کہتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، ڈیمو، ہاں ڈیمو، انگلی پر، جبرائیل کے 600 پر، تو یہ کہتے ہیں ایسا۔ اور بعض روایت میں آیا کہ ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے جتنی انسان اور جنات، سارے انسان اور سارے جناتوں کے ملا کر ایک فرشتے کو طاقت دی ہے۔ اتنے طاقتور فرشتے اللہ نے رکھے، تو کہا کہ وہاں آدمی نہیں ہے کہ تم اس کو ادھر ادھر کرو گے، فرشتے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے ان کی یعنی فرشتوں کی جو گنتی بتائی وہ اس لیے کہ کافروں کا امتحان لیا جائے، جیسے امتحان ہو گیا نا ان کا کہ 19 ہوں گے تو کام شروع کر دیا انہوں نے کہ ادھر کر دیں گے، ادھر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو یہ امتحان تھا ان کا۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی ہیں، مکڑی کی، مچھر کی، یہ تو اس میں بھی ان کو مذاق سوجا کہ اتنے بڑے اللہ ہو کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے جو یہاں کہی، اللہ امتحان لیتا ہے۔ ان کا امتحان ہو گیا کافروں کا، تو کافروں کا جو امتحان، کیونکہ اونبی سوچتی ہے،
شرک اور کفر کی وجہ سے جو عقل کی جو اصل روح تھی، اصل گودا تھا نا، اس میں پاخانہ مل گیا کفر و شرک کا، اس لیے اب جلدی سمجھ میں آتا نہیں۔ واقعی میں یہ کہتے ہیں کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے تو بدن کا ناپاک ہو کہ نہ ہو دوسرا میٹر ہے، لیکن کفر کی جو گندگی ہے نا عقل پر، اس کی پرتیں چڑھی ہوئی ہے، حق جلدی اندر اترتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ دی ہے وہ ایمان کی برکت ہے، ورنہ ان چیزوں کو سوچنا مشکل ہے۔ کفر و شرک کی گندگی ایسی ہے۔ خیر، تو ان کا امتحان ہو گیا، ان کو مذاق سوجا، اور ایمان والوں کی کیا حالت؟ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، یہود اور نصارہ، ان کو یقین ہو گیا، کیونکہ ان کی توریت اور انجیل میں بھی یہی فگر لکھا ہوا تھا، جہنم پر 19 فرشتے ہیں، تو ادھر کا اور ادھر دونوں میچ ہو گیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے صحیح آدمی پر ایمان قبول کیا ہے، اور جو قرآن اتر رہا ہے صحیح ہے، چونکہ توریت اور انجیل میں اور بائبل میں ایسا ہی ہے، اب بدل دیا ہو تو معلوم نہیں، پہلے یہی تھا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور جو عام مومن ہیں اور یہود اور نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کہ بھئی ایک ایمان والے دیکھیں گے کہ یہودی بھی اس کو مان رہے ہیں تو ایک پختگی ملتی ہے کہ دیکھو ہماری چیز مضبوط ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، جو کتاب والے ہیں وہ اور ایمان والے شک نہیں کرتے ہیں، یہی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ رسول کی بات آوے اور پکے واسطے سے آوے، چونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو کچھ بھی آ جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھو اور 48 آدمی کو بھیجو تو اس سال حج نصیب ہو جائے گا۔ اچھا ہی تھا، سب حج میں چلے جاتے، 48 آدمی کو بھیجنے، ایک گروپ میں 300 آدمی ہوتے، 900 آدمی ہوتے، ایک بٹن دبایا تو 48 کو بھیجے تھے، تو 8-10 فیملی میں ہو تو ایک گروپ میں بھیج دے تو پوری فیملی حج میں چلی جائے گی۔ اچھا ہی تھا، اتنا آسان تھا۔ تو ہاں، اللہ رسول کی بات پکے واسطے سے آوے تو اس میں پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آدمی کو جھک جانا چاہیے، عقل ساتھ دے یا نہ دے۔ کبھی کبھی عقل ساتھ نہیں دیتی ہے، کبھی کبھی ہم نیند میں بھی ہوتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہماری عقل کہاں اتنی اونچی ہے کہ سب سمجھ لے گا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافقین، والکافرون، اور کافر لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ یہ فگر بیان کر کے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا کیا منشا ہے؟ ایسے ہی اللہ اتنے بڑے اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتے ہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اہل کتاب یہود اور نصارہ کو ہدایت دی اللہ نے، ایمان والوں کو ہدایت دی، کافروں کو ہٹا دیا، کیونکہ ان کو مذاق سوجا کہ اللہ نے ایک بات کہی ہے اس کو مان لینا چاہیے، تو نہیں مانا۔ ایسے ہی امتحان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تو بہرحال گمراہ کرنا اور ہدایت دینا ہی کس کا کام ہے؟ لیکن آدمی اپنی عقل بھی لگاوے۔ اگر دیکھو یہاں 3 پارٹی کی 4 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 قسم کے لوگوں کا، ایک تو یہود اور نصارہ کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کہ وہ صحیح راستے پر آئے، منافقین کا اور کافروں کا، وہ صحیح راستے پر نہیں آئے۔ تو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو اللہ راستہ دے دے گا۔ آدمی استعمال ہی نہ کرے اور کہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ ہدایت دے گا، تو ایسے تو ہدایت تھوڑی ملتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو روزی دے گا، تو دکان پہ کیوں جاتے ہیں سب؟ کل سے بند، اللہ کی مرضی ہوگی تو دیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہ کھولیں گے دکان، کھیت میں بھی جائیں گے، دکان بھی کھولیں گے، سب کریں گے، کیوں؟ تاکہ اسباب تو اختیار کرنے پڑے۔ تو ہدایت کے لیے بھی اسباب ہے،
کہ آدمی مسجد میں آوے، مسجد والے اعمال میں جڑے، دین کی دعوتوں میں جڑے، بزرگوں کی صحبت میں جاوے، قرآن پڑھے، قرآن کی تفسیر سمجھے، بزرگوں سے صحبت رکھے، یہ اسباب ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، اللہ والوں کی باتیں سنیں، تلاوت سنیں، نہ کہ گانے، سیریلیں، میچ کی کیا بولتے ہیں اس کو، میچ کا کیا آتا ہے، کامنٹری یا اسکور، نیوز۔ آدمی جو ضروری چیزیں وہ سنیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، یہ ان کا جواب دیا کہ 19 ہی تاکہ تیرے رب کا لشکر کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ 19 کا فگر وہ تو مین ذمہ دار ہے، بڑے بڑے، باقی ان کے اندر کتنے ہیں ان گنت ہیں۔ اللہ کا لشکر کتنا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو معراج میں بیت اللہ کے اوپر ایک گھر ہے بیت المعمور، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر دے، اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اب گنو، ان کاؤنٹ ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ آسمان اور زمین میں، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے وغیرہ میں لگا ہوا نہ ہو، اور وہ قیامت تک اسی جگہ لگا ہوا ہوگا۔ کتنے فرشتے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اتنے سارے فرشتے۔ اس لیے مذاق نہیں ہونا چاہیے دین کی کسی بھی بات کا۔ آپ کو عمل کرنا نہیں کرنا دوسرے نمبر پر ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے، طبیعت چاہ رہی نہیں، لیکن دین کی کسی بھی بات کا مذاق نہیں۔ مذاق سے آدمی کفر تک چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی برسوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ لکھا جائے گا، برسوں سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے گناہ لکھا جائے گا، حج فرض ہو گیا حج نہیں کر رہا ہے گناہ ہوگا، لیکن وہ کہ حج بج کچھ بھی نہیں ہے، نماز تو ایک ورزی سے کوئی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تو ایک ٹیکس سے ہے، کوئی چیز نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو گئی بھینس پانی میں۔ مذاق میں عمل کرنا نہیں کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی، لیکن ایسے جملوں سے اور دین کے کسی عمل کو ہلکا لینے سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا، اس کے بعد اخیر میں کہا کہ یہ قرآن جو ہے وما ہی الا ذکری للبشر، یہ قرآن دین جتنی بھی باتیں ہیں کسی انسان کا کلام نہیں، کسی نبی کا کلام نہیں، پچھلوں کی کوئی حکایت نہیں، بلکہ یہ تو انسانیت کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اب نصیحت جو لے گا اس کو ملے گی، اور جو نہیں لے گا ایک کہے گا اللہ نے 2 کان کیوں دیے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر نکال دو تاکہ بہت دماغ گرم نہ ہو، تو پھر ان کا کوئی کام نہیں۔ اور جو کہے کہ دونوں جگہ سے سن کے اندر اتارو تو اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ بائی پاس کرنے کے کہہ تو بائی پاس ہو جائے گا، اور دونوں جگہ سے سن کر اندر اتاریں گے تو کام ہو جائے گا۔ دونوں جگہ سے سن کر اتارنا کہاں ہے، بیچ میں، تو دونوں جگہ سے اس لیے تاکہ فورس ہو، دباؤ آئے تو اترے جلدی، تو کان بند کر کے سنتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے، دین کے کاموں کا یا دین کی باتوں کا مذاق اڑانے سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔